अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जाग। मैं हूं शुमाइला अरशद और प्रोग्राम है जाग एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, की बात बहुत ज्यादा तशवीशनाक है कि कराची समेत सिंध भर में जो एड्स के मरीज हैं उनकी तादाद अब 11,000 तक पहुंच गई है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां पर ये मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में ये मरीज सबसे ज्यादा हैं सिंध के, और इसके अलावा लाड़काना जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सहूलियात का फुकदान है। जिस तरह से कार्रवाइयां होनी चाहिए थी, जिस तरह से इसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने चाहिए थे, वो इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। यही वजह है कि ये एड्स का मरज जो है वो अब फैलता चला जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये मरज जो है वो अब 11,000 लोगों में जो है वो फैल चुका है। इसके अलावा वो तादाद अलग है जो कि अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। इसी मामले पर आज हम बात करेंगे। ये एड्स बीमारी क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और किस तरह से बचाव मुमकिन है, और जो हमारे अस्पताल हैं वो किस तरह की सहूलियात ज़िम्मे में फराहम कर रहे हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये एड्स क्या है और इसके फैलाव के असबाब क्या हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। हमें ये बताइएगा कि एड्स क्या है, ये किस तरह से फैलता है, क्या इसे खामोश कातिल भी कहा जाता है? देखिए जी, सबसे पहले मैं ये वज़ाहत करना चाहूँ कि HIV और एड्स में क्या फ़र्क है। जी। एड्स आप समझें कि ये एडवांस एक कंडीशन है या उसकी एडवांस फेज़ है, जो कि पहले HIV होता है। अगर HIV जो है वो असल में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी एक वायरस होता है जो जिसके लगने के बाद अगर इस पे कंट्रोल ना किया जाए तो ये एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एड्स आप समझें कि ये आगे चल के एक सिंड्रोम है जो कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए HIV, सबसे पहले तो हम HIV पे बात करेंगे कि ये ऐसा वायरस है जो जो क़ुव्वत मदाफ़त होती है इंसान की, जो इम्यूनिटी होती है, ये उस पर जाके अटैक करता है। और उसमें जो सेल्स जो हमारी दिफा करते हैं जिसमें ये उनको कम कर देता है। जब उनको कम कर देता है, उनकी तादाद एक हद तक बिल्कुल कम हो जाती है, तो आप समझें कि वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है और आदमी जो इंसान है वो उसकी जो बीमारियों को दिफा करने की जो सलाहियत है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो आप समझें कि इनकी अलामात में जैसे कोई भी आप समझें कि हेड एक हो गया, बॉडी एक हो गया, जिसमें दर्द हो गया, उल्टियाँ हो गई, कुछ भी हो गया, मतलब ये आम सी अलामात होती हैं जैसे कि इंसान का ख्याल नहीं जाता कि ये कोई एड्स की तरफ जा रहा है या कोई HIV की तरफ जाता है। तो आम सी ये अलामात होती हैं। बुखार हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, उल्टियाँ हो जाती हैं। लेकिन जो रेस्पॉन्स आना चाहिए आम दवाई पे उसका वो उतना नहीं आता, क्योंकि उसकी जो अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है वो इंतहाई कम हो चुकी होती है। ठीक है मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि ये फैलता किस तरह से है, खून के जरिए से एड्स किस तरह से फैलता है? देखिए, ये तो एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ये खून में ट्रांसमिट जब होता है उसी हालत में मतलब ये कि आम जो है लोगों में ये फैल जाता है। अब उसमें जहाँ भी खून जैसे सबसे पहले तो मैं आपको ये मतलब बता दूं कि जहाँ खून ट्रांसमिट किया जाता है, जो लेबॉर्ट्रीज़ है, सबसे पहले तो वहाँ भी इंसान को कॉन्शियस होना चाहिए कि जब आप खून का अतिया दे रहे हैं या जो बंदा ले रहा है वो ऐसी लेबॉर्ट्रीज से कांटेक्ट करे जो कि ऑथेंटिक हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिसको लाइसेंस दिया हो, और वहाँ पर मुकम्मल स्क्रीनिंग होती है ब्लड की, ताकि ऐसा ना हो कि अगर किसी को मतलब कुछ लोग अपने एक जज्बे के तहत खून देते हैं और उनको खुद ये नहीं पता होता कि उनके HIV मौजूद है। जब वो खून का अतिया दे के चले जाते हैं तो बाद में जब स्क्रीनिंग होती है तो उनको पता चलता है कि भाई आपको भी ये HIV जो है ना हो चुका है। तो सबसे पहले तो जो ये है। दूसरी, जहाँ भी सिरिंज का इस्तेमाल होता है, असल में अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारा एक अलमिया है कि यहाँ जो मेडिकल की फील्ड है वो भी इसमें बहुत बड़ा एक किरदार अदा करती है, क्योंकि जो सर्जरीज होती हैं, जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, वहाँ अगर सबसे पहले तो उनको ये काम करना चाहिए कि सब जो मरीज़ हैं उनकी ये टेस्ट होते हैं वैसे, लेकिन कहीं कहीं मैं आपको मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि ये शायद नेग्लिजेंसी भी होती हो कि मरीज़ का टेस्ट नहीं हुआ और अगर उसको HIV है जी, और उसी आलात से जराही की गई और उस आलात को जो है ना, अब मतलब प्रोटोकॉल तो ये है कि उस आलात को दोबारा इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल उसको अलग करना चाहिए। तो एक तो ये है। दूसरा, जहाँ भी जैसे हमारे ख़ास तौर पर जैसे अभी आपने लाड़काना का जिक्र किया या देही इलाकों का जिक्र किया, जहाँ पर अभी तक जो है हजाम जो होते हैं
وہ بھی جو ہے نا اس کا ایک پھیلاؤ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ جب کسی کی شیو کرتے ہیں یا مطلب سر منڈوایا جاتا ہے یا کچھ بھی اس طریقے کا جو عمل ہوتا ہے تو اس کے بعد وہی بلیڈ جو ہے نا وہ دوبارہ. اور سر ڈینٹسٹ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے. بالکل بالکل، میں نے آپ کو کہا کہ میڈیکل کی فیلڈ جو ہے وہ بہت بڑی اس میں اس کا کردار ہے. ڈینٹسٹ ہیں، اس کے علاوہ جو سرنج لگ رہی ہے جیسے عام خاص طور پہ عطائی جو کلینکس ہوتی ہیں اسے، کیونکہ سب سے پہلے لوگوں میں یہ آگاہی ہونا ضروری ہے کہ اس کا پھیلاؤ روکا کیسے جا سکتا ہے. اپنی آنکھوں کے سامنے آپ ڈسپوزیبل سرنج، اب آپ کو کسی پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے تو آپ کو یہ بالکل دیکھنا چاہیے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ آپ ڈسپوزیبل، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ 5 روپے لے کے خود لے کے جائیں، اور لیکن اس پہ آپ کانشیس. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس بیماری کے لیے کوئی عمر کا تعین ہے یا کسی بھی عمر سے تعلق رکھنے والے شخص کو یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسی بیماری ہے جو بچے سے لے کے نیو بورن سے لے کے اور یہ جو ہے نا بالکل اولڈ ایج، اگر اس کے جسم میں وائرس آ جائے، کیونکہ یہ تو وائرس ہے. تو سر بچوں میں بھی کس طرح سے اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے؟ جو چھوٹے بچے ہیں وہ نہیں بتا سکتے ہیں تو ان میں ہم کیسے پہچانیں، خدا نہ خواستہ اگر ان کو یہ بیماری؟ نہیں، یہ کیونکہ یہ والدہ سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. والدہ سے اگر HIV کی پیشنٹ ہیں مطلب والدہ، اور ان کی بیبی برتھ ہو جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے نظام دیے ہیں مدر کی امیونٹی میں، یا جو اس کا وہ پلینسینٹا ہوتا ہے اس میں ایک بیریئر ہوتا ہے جو کہ ایسے وائرسز کو، لیکن اس کے باوجود بھی بہت بڑا چانس ہوتا ہے کہ اب مسئلہ ہے کہ وہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اب آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اب آپ نے کسی نے دیکھا کہ بھئی بچے کو اگر بخار ہے تو بخار ہی ہوتا جا رہا ہے، کسی دوائی پہ ریسپانس نہیں آ رہا، کسی اور چیز پہ نہیں آ رہا، تو لازمی وہ کانشیس ہو جائے گا. یا جب وہ ہاسپٹل میں کانٹیکٹ کرتا ہے تو وہاں پر مختلف قسم کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں یہ باتیں سامنے آتی ہیں. اچھا، یہ تو ابتدائی علامات کی بات ہو گئی نا کہ نزلہ ہے، زکام ہے، ہلکا بخار ہے، کوئی بیماری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. اس کی بڑی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اگر یہ اپنی آخری سٹیج پر پہنچ گیا ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، آخری سٹیج اس کی آپ یہی سمجھ لیں کہ وہ بندہ جس بھی بیماری میں مبتلا ہو گیا اس کا کوئی علاج اس کو اثر نہیں کرے گا، اور وہ اس کا کاز آف ڈیتھ بن جائے گا. آگے چل کے وہ اس کا کاز آف ڈیتھ بن جائے گا. جسے بخار ہے تو بخار بھی اس کا کاز آف ڈیتھ بن سکتا ہے. اس کو نزلہ ہو گیا، وہ نزلہ بھی اس کو کاز آف ڈیتھ بن سکتا ہے. مطلب جو بھی چیز اس کو ملیریا ہو گیا تو ملیریا کا کنٹرول، کیونکہ آپ کی امیونٹی تو رہی نہیں، جسم میں آپ کی قوت مدافعت رہی نہیں، تو ہلکا پھلکا سے لے کے کوئی بھی بہت بڑی جو یہ وہ اس کا کاز آف ڈیتھ بن سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر ماں کو خدا نہ خواستہ یہ بیماری ہے تو وہ بچے میں آ جائے گی، تو اس کے لیے ہم کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں پھر کہ بچے میں نہ آئے؟ جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ اس کا علاج، جیسے ہم علاج پہ آتے ہیں تو اگر یہ ہو جائے، اپنا ڈائگنوز ہو جائے کہ HIV موجود ہے تو HIV کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے. اس کو مطلب جیسے شوگر کی بیماری ہے یا جیسے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اس کے لیے آپ کو ادویات کا استعمال جب تک آپ کرتے رہیں گے تو وہ کنٹرول میں رہے گی. جب آپ ادویات کا استعمال چھوڑ دیں گے تو وہ انتہائی اپنے اس پہ کمپلیکیشنز میں آ جائے گی. اسی طریقے سے ایڈز کا یا HIV کا علاج بھی اسی طریقے سے موجود ہے کہ جب تک آپ اس کی میڈیسن لیں گے، اگر وہ ابتدائی مراحل میں اگر اس کی تشخیص ہو جاتی ہے تو ایک اینٹی ریٹرووائرل تھراپی ہوتی ہے، اس کے ذریعے آپ اس وائرس کی ایکٹیویٹی کو بالکل کنٹرول کر لیتے ہیں. اگر وہ والدہ کو بھی موجود ہے تو وہ اس صورت میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت کم چانس ہوتا ہے کہ وہ ٹرانسمٹ ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایڈز کی علامات ظاہر ہونے سے قبل یہ وائرس کتنے عرصے تک جو ہے وہ انسان کے جسم میں رہتا ہے، اور کب سے اس کا حملہ شروع ہوتا ہے اور بعد میں جا کے اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ جیسے کسی میں یہ ٹرانسمٹ ہو جائے تو یہ مہینوں کے اندر اپنی علامات جو ہے نا وہ ظاہر کرنا شروع کرتا ہے. لیکن کیونکہ ابتدائی مراحل میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی کوئی بہت زیادہ انسان کانشیس نہیں ہوتا، وہ اس لیے کہ جب تک یہ ایڈز میں کنورٹ نہ ہو جائے. ایڈز سنڈروم بن جاتا ہے. وہ سنڈروم آپ سمجھیں کہ ایک گروپ آف ڈیزیز آپ سمجھ لیں کہ گروپ آف ڈیزیز پیدا ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے جب وہ وائرس اٹیک کرتا ہے تو ایک سمجھے کہ 1500 کی ایک لمٹ ہے ہمارے امیون سسٹم کی جو ٹی سیلز ہوتے ہیں. اگر یہ 200 تک وہ جب نہ آ جائیں، ٹھیک ہے، مطلب 200 سے کم تک وہ بالکل جب آ جائے گا تو وہ اپنا علامات سمجھے کہ ظاہر کرنا شروع کر دے گا اس کو کسی چیز. باقی یہ کہ ہم نے کئی کیسز میں ایسے دیکھا ہے کہ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خوش باش آتے ہیں کسی اور مسئلے کے لیے،
اور وہ اس میں ہاں تشخیص میں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی چلو یہ بھی ہو گیا، یا اکثر اوقات جہاں بلڈ بینکس ہوتے ہیں اگر آپ ان سے ذرا یہ پوچھیں گی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیونکہ یہ میرے اپنا بھی تجربہ ہے کہ کئی لوگ خاص طور پہ جب یہ زلزلے کا سلسلہ ہوا تھا ہمارے 2006-07 میں شاید آئے تھے، کہ اس میں لوگوں نے بڑے جذبے کے ساتھ خون کے عطیات دیے تھے، بڑے جذبے کے ساتھ خون کے، اور اتنے عطیات دیے تھے کہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی ہمارے پاس. ان دنوں بڑی تشخیص ہوئی، ان دنوں میں بڑی تشخیص ہوئی. اچھا یہ بتائیے گا کہ سندھ میں پھیلنے کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر ہم چلیں لاڑکانہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اتنی سہولیات نہیں ہیں، لیکن کراچی میں بھی ایسا ہی ہے. کراچی میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ ایڈز کے مریض سامنے آ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سہولیات نہیں ہے یا لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے؟ نہیں جی، سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ تو آگاہی کی ہے. آگاہی نہیں ہے لوگوں میں، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے بچا کے کیسے جا سکتا ہے. اگر آگاہی ہو تو شاید تھوڑا ہم کانشیس ہو جائیں گے، کیونکہ کراچی میں بھی آپ سمجھیں کہ ہر طبقہ موجود ہے، اور اکثر اوقات جیسے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس میں جنسی تعلقات کا بھی انوالومنٹ ہے، اس میں بلڈ کا بھی تعلق ہے. تو لوور طبقے میں خاص طور پر یہ بہت زیادہ، جو مطلب یہ ہے کہ جیلوں میں جو لوگ ہیں، جیلوں میں تو یہ بہت اکثر پائی جاتی ہے. اور تھوڑا جو لوور کلاس ہے جن میں آگاہی موجود نہیں ہے، یا جن علاقوں میں ایسی کلینکس موجود ہیں، حجام موجود ہیں، جو ان چیزوں کو نہ وہ خود کیئر کرتے ہیں، نہ جو وہاں پر رہنے والے ہیں وہ اس بات سے کانشیس ہوتے ہیں کہ ان کو، تو یہ پھیلنے کا مین سبب تو یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہم ایسا بھی سنتے ہیں کہ چھونے سے، ساتھ کھانا کھا لینے سے، یا ایک دوسرے کے کپڑے پہننے سے کیا یہ بیماری لگ سکتی ہے؟ چھوت کی بیماری ہے یا خون کے ذریعے ہی یہ بیماری بس پھیلتی ہے؟ نہیں، یہ آپ نے اچھی بات کی کہ لوگوں میں یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو اگر کوئی مریض ایسا ہے اس کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بالکل اس کو جو ہے نا اس طریقے سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کو محسوس ہو کہ میں پتہ نہیں کس مرض میں مبتلا ہو گیا. یہ اس طریقے سے نہیں پھیلتی کہ آپ کے کھانے پینے سے پھیل جائے، آپ کے ہاتھ ملانے سے پھیل جائے، آپ کے بات کرنے سے پھیل جائے، ایئر سے، یا مطلب کوئی چادر اسی یا تولیہ اس کا یوز کر لیا. یہ اس کی جو پھیلنے کے وہ جو طریقے ہیں، ایک تو وہ خون ہے، دوسرا کچھ سیکریشنز ہوتی ہیں، اور اس سیکریشنز کو بھی جیسے میں نے بتایا کہ ان کے بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. بالکل اس طریقے سے نہیں ہے کہ مطلب عام لوگوں میں یہ پھیلتی جائے. اس طریقے سے ہوتا ہے تو شاید اس کا بہت زیادہ پھیلا ہو چکا ہوتا ہے. تو لوگوں کو سب سے پہلے تو اگر کوئی گھر میں ایسا مریض ہے اس کے ساتھ بڑے پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے، اور اس کو اس طریقے سے آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اس کا پھیلنے کا چانس اور بھی بہت کم ہو جاتا ہے جب آپ اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں. جب آپ HIV کا علاج شروع کر دیتے ہیں تو وہ وہیں رک جاتا ہے. آپ سمجھے کہ بہت کم چانس ہوتا ہے اس میں. اچھا علاج، مکمل طور پر علاج کیا ابھی تک اس کا دریافت نہیں ہوا ہے؟ اور کیا کوئی مستقبل قریب میں ایسی امید ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ دریافت ہو جائے، یا اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہو؟ دیکھیں جی، امید تو چھوڑنا سمجھے کہ میری نظر میں تو کفر ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مطلب اللہ تعالیٰ علاج بالکل دیتا ہے، لیکن وہ ہماری ایک جستجو ہوتی ہے. جب تک ہم اس اسٹیج پہ پہنچے، یہاں تک بھی نہیں تھا کہ HIV اگر کسی کو ہو جاتا تھا تو یہ کنفرم ہو جاتا تھا کہ اب وہ اس کے لیے ایک سمجھیں کہ موت کی سزا سمجھیں کہ صادر ہو گئی. لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک علاج ہے، لیکن یہ علاج مکمل طور پہ HIV وائرس کو جو ہے وہ جسم سے ختم نہیں کر دیتا. اس کے لیے یہ تب تک اس کو زندہ رکھنے میں مدد دیتا ہے. جو اس کی عمر ہوگی انشاءاللہ وہ اپنی عمر جو اس کو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ اس تک چلے گا. اور HIV کی وجہ سے اس کی موت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر وہ علاج لیتا رہے گا. علاج چھوڑ دے گا تو وہ جیسے ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر، میں نے عرض کیا کہ اس میں بھی اس کی کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں، اس میں بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے، اس میں بھی ہو سکتی ہے. تو مکمل علاج نہیں ہے، لیکن زندگی بچانے کی حد تک علاج بالکل موجود ہے. سر اس تھیراپی کا کیا نام ہے جو کہ اس کے مرض کے علاج کے لیے جو ہے استعمال کی جاتی ہے؟ یہ ART کے نام سے، ہاں جی ART کے نام سے اس کی وہ ایک تھراپی ہے. تو ریٹرووائرل، ایکچولی ریٹرووائرل، اینٹی ریٹرووائرل تھراپی ہوتی ہے. یہ اس وائرس کی سپریشن کے لیے کام آتی ہے. اس کو ملٹیپلیکیشن اس کی جو اندر ہوتی رہتی ہے اس میں وہ کام آتی ہے. تو یہ تھراپی اگر چلتی رہے تو بندہ. تو سر یہ کس طرح کی تھراپی ہے؟ میڈیسن ہے. اچھا کھانی پڑتی ہے؟ جی میڈیسن ہے، بالکل کھانی پڑتی ہے. اچھا تو کیا سہولیات ہیں اس کی؟ اگر ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں، اگر سندھ کی بات کرتے ہیں، ہمارے جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں پر اس کی سہولیات ہیں؟ دیکھیں جی، حکومت کی طرف سے کافی اقدام اٹھائے گئے ہیں. HIV کنٹرول پروگرام جو ہے وہ دیا گیا ہے. HIV کنٹرول پروگرام میں تقریباً جیسے یہاں کراچی میں سول اسپتال میں، بلکہ ہر ضلع میں جہاں تک میری معلومات ہے، ہر ضلع میں HIV کنٹرول پروگرام پہ بہت بڑی بجٹ دی جاتی ہے.
اور مجھے بالکل ایک 100% تو اس کا وہ آئیڈیا نہیں ہے کہ بالکل فری دوائیں دی جا رہی ہیں، لیکن ان کی تشخیص میں جو بھی رپورٹس ہوتی ہیں ماہانہ، جیسے ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام دیا ہوا ہے، تو اس میں ایک بہت بڑی بجٹ خرچہ ہوتی ہے، اور جو رجسٹرڈ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا علاج اور ان کی ہر مہینے کی جو اس کی پروگریس ہو رہی ہے یا اس میں جو بھی پرابلم، وہ اس پہ حکومت بہت بڑا خرچہ کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگ رجسٹرڈ نہیں ہوتے، وہ اسی وجہ سے جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ اس کی تعداد کچھ تشخیص نہ ہونے کی، مطلب کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن وہ گورنمنٹ کے اس میں رجسٹرڈ نہیں ہے۔ تو ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے رجسٹرڈ پیشنٹس کی ہیں۔ ایسے شاید کئی پیشنٹ ہیں جو اس کو شرم محسوس کرتے ہیں یا اس وجہ سے کہ ہمارا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بتانے سے گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمیں خدا نخواستہ ایڈز ہے تو لوگ ہم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، تو معاشرتی رویے بھی جو ہیں وہ خاصا متاثر کرتے ہیں۔ جی میں نے وہی پہلے بھی عرض کیا کہ لوگوں کو ایسے قسم کے پیشنٹس کو بالکل دیکھیں، یہ ایک بیماری ہے، اب لازمی نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو جب یہ بیماری لگ جاتی ہے تو لوگوں میں سب سے پہلے یہ کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ شاید اس کا کوئی جنسی تعلقات ایسے رہے ہوں گے، سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ کسی بھی طریقے سے لگ سکتی ہے، کسی بھی طریقے سے لگ سکتی ہے۔ تو ایک تو شاید نہیں فیل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی غلط طریقے سے آپ کو یہ بیماری لگی ہو، یہ مطلب کسی بھی طریقے سے لگ سکتی ہے، اور یہ ایک بیماری ہے اور اس کو بیماری کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن کسی سے اس نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور نہ یہ کسی کو اس طریقے سے لگ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پھر تو اس کا مطلب ہے کہ شادی سے پہلے بھی جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ کروا لینا اچھا ہوگا، کروانا چاہیے؟ جی دیکھیں ٹیسٹ کروانے تو ابھی جیسے حکومت نے ویسے بھی احتیاط کے طور پر نہیں بالکل دیکھیں، اصل میں جب رشتے طے ہوتے ہیں تو یہ ایک ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے۔ اگر ہم کسی دلہا یا دلہن والوں کو بولیں کہ یار ہمیں دلہن کی رپورٹ آپ کروا کے ساری دے دیں یا دلہا کی رپورٹ کروا کے دے دیں، وہ ایک عجیب سا ماحول اخلاقی طور پہ یہ بالکل جو ہے نا مطلب اپنی طرف سے کروا لینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ آپ کو ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے دلہن یا دلہے کو اپنی طرف سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کی نسل تک ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، آپ کی پوری ازواجی زندگی کو خراب کر سکتی ہے، دوسرے میں ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے۔ تو بالکل کروانا چاہیے، بلکہ اس سے ایک اور بھی فائدہ ہو جائے گا کہ اگر کیونکہ HIV کی ٹیسٹ اور اس میں سے جو تھیلیسیمیا کی بیماری ہے، اگر کسی کو تھیلیسیمیا مائنر ہے اور دلہن کو بھی ہے تو وہ بھی شادی کی وجہ سے پھیلتی ہے، تو اس میں یہ بھی ایک ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو تھیلیسیمیا کا ذکر کیا ہے، تھیلیسیمیا کے ذریعے یہ بیماری کس طرح سے پھیلتی ہے اس پر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایڈز کس طرح سے پھیلتا ہے اور کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے مریضوں کی تعداد میں اب تشویشناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر محمد علی صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے سوال ان سے یہ کیا تھا کہ تھیلیسیمیا جو بیماری ہے اس میں مریضوں کو خون لگایا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے یہ بیماری جو ہے وہ کتنی زیادہ پھیل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، تھیلیسیمیا کے جو مریض ہوتے ہیں تو ان کو خون لگایا جاتا ہے، خون جو ہے وہ کہیں سے بھی لے لیا جاتا ہے، کوئی دے بھی دیتا ہے، خریدا بھی جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے یہ بیماری جو ہے وہ کتنی پھیلتی ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی خبر دی ہے کہ 8 بچوں میں جو ہے وہ اسی وجہ سے ایڈز کا انکشاف ہوا ہے، انہیں تھیلیسیمیا بھی تھا۔ دیکھیں جی، تھیلیسیمیا جیسے کہ ایک ایسا مرض ہے جس میں بچے کا خون بنتا نہیں ہے، 3 ماہ کے بعد اس کا خون جو ہے نا وہ اس کو مطلب باہر سے خون دینا پڑتا ہے، اور یہ بیچارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو ہر 15 دن 10 دن اور 1 مہینے کے بعد وہ اپنے اس سینٹر پہ موجود ہوتے ہیں کہ ان کو خون لگایا جائے۔ اب یہ اس سینٹر کی ریسپانسبلٹی ہے کہ جو وہ خون فراہم کر رہا ہے ان کو، جو اپنے رجسٹرڈ بچوں کو، وہ اس کی مکمل اسکریننگ چاہیے۔ یا تو دیکھیں اسکریننگ، اب ایسے بھی سینٹر ہیں جہاں پر اسکریننگ ہوتی ہے، اس کے باوجود اس میں کیونکہ ان کے جو ایکوپمنٹس ہوتے ہیں یا ان کے جو آلات ہوتے ہیں وہ اس لیول کے نہیں ہوتے کہ وہ مطلب اس کو HIV کے جو اس کو وہ تشخیص کر سکیں۔ اب وہ اس میں بہت سارے مطلب فیکٹرز انوالو ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہنا، لیکن فار ایگزامپل دیکھیں جیسے HIV کی ایک کٹ ہوتی ہے جو کہ اس میں یوز ہوتی ہے۔ اب کچھ ادارے کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک کٹ سے 4 اسکریننگ کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو وہ اپنے اخراجات بچانے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے اس میں سے 2 پہ تو اس کا رزلٹ شاید وہ آ سکتا ہے، تیسرے پہ کبھی وہ اس کا رزلٹ نہیں بھی آتا ہے۔ تو اخراجات بچانے کے چکر میں آپ نے ڈائلسس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائلسس میں جو لاڑکانہ میں بھی جو کیسز ہوئے ہیں وہ ڈیورنگ ڈائلسس
جو کٹس یوز ہو رہی ہیں اس میں ڈائلسس کے دوران جو مطلب آپ کی کٹس یوز ہو رہی ہیں وہ پانی سے دھو کے دوسرے کو لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ ڈسپوزیبل ہوتی ہیں، وہ بالکل ڈسپوزیبل ہیں، ان کو آپ کو خارج کر دینا چاہیے، ڈسکارڈ کر دینا چاہیے، اس کے بعد آپ کو دوسری یوز کرنا چاہیے، لیکن یہ ادارے پیسے بچانے کے چکر میں یہ بیماریاں آگے پھیلاتے ہیں۔ تو سر اس کا مطلب ہے ایک بہت بڑا ہاتھ تو پھر غیر قانونی بلڈ بینکس کا بھی ہے نا اس میں؟ لازمی ہے، اور جس طریقے سے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جس کا کام ہے کہ وہ ایسی بلڈ بینک کو کنٹرول کرے جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ رجسٹرڈ بلڈ بینک کا کیا مطلب ہے؟ رجسٹرڈ بلڈ بینک کا مطلب ہے کہ وہ ادارہ سب سے پہلے اس کو سرٹیفائی کرتا ہے کہ اس کے پاس جو آلات موجود ہیں وہ اس لیول کے ہیں جو یہ اسکریننگ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیونکہ یہ کروڑوں کی مشین ہے، یہ بالکل کوئی عام جو بلڈ بینک کھول کے یا دکان کھول کے آدمی بیٹھ سکتا ہے، یہ اس لیول کی نہیں ہے۔ تو اس میں عام لوگوں کو یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ عام سی بلڈ بینک جو ایک کھلی ہوئی ہے جس پہ ایک بلڈ ریفریجریٹر رکھا ہوا ہے اور اس پہ بلڈ اس سے لینے سے گریز کریں، چاہے کتنی بھی ایمرجنسی ہو، کیونکہ اس ایمرجنسی کی وجہ سے آپ ایک بہت بڑے سمجھے کہ بیماری کی طرف آپ کا وہ صرف HIV نہیں ہے، صرف آپ ہیپاٹائٹس B یا C بھی لگ سکتا ہے نا۔ ہاں، ہزاروں بیماریاں ہیں جو کہ آپ کو اس طریقے سے لگ سکتی ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر یونس صاحب نے، ان سے بات کریں گے، HIV انچارج سندھ ہے، ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ سندھ میں یہ بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ یونس صاحب بہت شکریہ، آپ نے جا کو وقت دیا ہے۔ بتائیے گا کہ کتنے سینٹرز ہیں جو کہ سندھ بھر میں اس وقت کام کر رہے ہیں، اور کراچی میں اور دوسرا نمبر لاڑکانہ کا آ رہا ہے جہاں پر یہ مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ شکریہ بہت بہت آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ہمارا IBBS کا سروے ہوا تھا 2011 میں، اور اس کا ابھی دوسرے سروے ابھی ہم نے لاسٹ منتھ میں کیا ہے IBBS کا، جو اس کی ریزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ آئیں گی۔ حقیقت میں وجوہات یہ ہے کہ ایسٹیمیٹڈ جو ہمارے پاس اس کے جو کیسز ہیں سروے کے مطابق وہ 32 سے 42,000 ایسٹیمیٹڈ ہیں، اوسطاً ہیں، اور ابھی تک جو رپورٹڈ کیسز ہمارے پاس آئے ہیں، اور یہ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کی اچیومنٹ ہے کہ ہم لوگوں نے ہڈن جو کیسز تھے، جو چھپے ہوئے کیسز تھے، ان کو ہم نے ڈگ آؤٹ کر کے، اور جو ہوئے ہیں سندھ میں وہ 11,464 ہیں، جس میں HIV جو پازیٹیو ہے وہ 11,225 ہیں، اور جو فل بلون ایڈز کے جو کیسز ہیں وہ صرف 239 ہیں، جو کہ کافی پڑھے لکھے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ HIV اور ایڈز میں کیا فرق ہے۔ HIV وہ وائرس ہے کہ کسی بھی طریقے سے بلڈ میں آتا ہے، اور ایڈز جب فل بلون تب کہتے ہیں جب CD4 کاؤنٹ 500 سے کم ہو جائے اور علامتیں آ جائیں، تو اس وقت ہم لیبل کرتے ہیں کہ یہ ایڈز کا پیشنٹ ہے۔ تو سر عوام کی آگاہی کے لیے کیا کر رہے ہیں پھر؟ عوام کو اگر پتہ نہیں ہے تو اس کی آگاہی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جو دیہی علاقے ہیں؟ ہاں، اس کے پہلے تو بتا دوں میں آپ کو کہ ہمارے 5 ٹریٹمنٹ سینٹرز کام کر رہے ہیں، جس میں کراچی میں سول ہاسپٹل بہت بڑا ٹریٹمنٹ سینٹر ہے، لاڑکانہ میں ٹریٹمنٹ سینٹر ہے، پرائیویٹلی جو ہے انڈس ہاسپٹل میں ہم لوگ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں فری آف کاسٹ، اور بچوں کے لیے آغا خان ہاسپٹل ہے، اور اس میں جو پریونشن آف پیرنٹس چائلڈ ٹرانسمیشن سینٹرز ہیں، جس میں ایک کراچی اور دوسرا لاڑکانہ شیخ زید ہاسپٹل میں ہے، جہاں پہ HIV پازیٹیو کی جو مدرز ہیں وہ 26 ہم نے ایڈمٹ کی تھی، جن کا فوری طور پہ علاج کرایا گیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ 26 جو بچے بیبیز ڈیلیورڈ ہوئے وہ فری آف ایڈز ہوئے، اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ شیخ زید اسپتال میں آؤٹ آف 2022 19 بچے جو ہیں وہ فری آف ایڈز پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے نیو PC1 کے حساب سے ہم 7 نیو ٹریٹمنٹ سینٹر کھولنے جا رہے ہیں، جس میں جنا ہاسپٹل ہے، لیاری ہے، عباسی شہید کراچی میں ہے، اور سندھ میں حیدرآباد ہے، سکھر ہے، میر خاص ہے، اور نواب شاہ ہے۔ تو حقیقت میں کیا ہے کہ اویئرنیس بہت ہو رہی ہے، ایڈوکیسی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہمارا ہر کوئی ایک سوشل پرابلم بھی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں آگاہی کی مہم جاری ہے۔ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ریلیجیس جو لیڈرز ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، ان کو بھی سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام سینسیٹائز کر رہا ہے تاکہ وہ لوگ آئیں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کر کے، اور یہ جو ہمارے ہڈن کیسز اور بھی ہیں ان کو باہر نکالیں، تاکہ جیسے وہ کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں نیو انفیکشن، ان کا ہم فوری طور پر جو ہے ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، جو فری آف کاسٹ ہے، ٹیسٹنگ ہے، کاؤنسلنگ ہے، سب یہ فری آف کاسٹ ہم لوگ سینٹرز پہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر یونس صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ سے مزید بھی بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد بلال غفور صاحب نے، شیخ زید اسپتال سے ہمارے ساتھ ہیں،
اور बताएं आपको ये कि आज जो है वो इस तरह का एक वाकया पेश आया था कि 8 बच्चे थे जिनमें एड्स की तशखीस हुई थी और वो पहले से थैलेसीमिया के मरज में भी मुब्तला थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने जाग को वक्त दिया है। बताइएगा कि एक तो बच्चे थैलेसीमिया के मरज में मुब्तला, उसके बाद उनमें एड्स की भी तशखीस हो गई, क्या वजह थी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। इसमें ये होता है कि थैलेसीमिया मेजर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को बार बार ब्लड लगवाना पड़ता है। अब ये 6 महीने की उम्र में आमतौर पे जो है ना तशखीस होती है इस बीमारी की। तो अब जो है ना किसी बच्चे को 15 दिन के बाद ब्लड की जरूरत पड़ती है, किसी बच्चे को जो है वो 1 महीने के बाद जरूरत पड़ती है। ये बॉडी की डिमांड के मुताबिक होती है। अब हमने जो रोहिंग्या खान में थैलेसीमिया सेंटर एस्टेब्लिश किया है, हमने किया है जो है ना ये 2014 में, मई 2014 में थैलेसीमिया सेंटर रोहिंग्या खान में एस्टेब्लिश हुआ है। तो हमारे पास जो बच्चे हैं इस वक्त रजिस्टर्ड वो 594 बच्चे थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड हैं। अब हमने तो 2014 में एस्टेब्लिश किया ना, तो बच्चे तो ये पुराने हैं। हमसे जब रजिस्टर्ड हो गए तो हमने इनको अपना जाना ब्लड लगाना शुरू किया और इनकी मतलब ट्रीटमेंट भी स्टार्ट की। एसोल्डा टैबलेट होती है आयरन ओवरलोड की, वो भी देनी स्टार्ट की। अब जो बॉडी की नीड के मुताबिक कोई जो है ना वो जमालुद्दीन वाली का बच्चा है तो वहाँ ब्लड लगा लेते हैं, कोई सिंध का इंटीरियर का बच्चा हमारे पास रजिस्टर्ड है वो वहाँ ब्लड लगा लेते हैं, मतलब कोई लियाकतपुर का है तो वहाँ ब्लड प्राइवेट लेबोरेटरी से किसी से लगवा लेते हैं। ये अनस्क्रीन ब्लड बार बार लगवाने की वजह से HIV पॉजिटिव हो जाता है। तो सर वालिदैन को इस हवाले से आगाही आपकी जानिब से फराहम नहीं की जाती है कि देखभाल लें और चेक करवा लें कि जो खून लगाया जा रहा है उसमें कहीं HIV का वायरस तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, हम जो 5 टेस्ट होते हैं वो हम खुद भी करते हैं और वालिदैन को बार बार उसकी काउंसलिंग भी करते हैं कि आप कोशिश यही करेंगे। हमारे सेंटर बना हुआ है, ब्लड बैंक हमारे पास हॉस्पिटल में 2 हैं, यहाँ से आके स्क्रीन ब्लड लगवाएं। लेकिन वो गरीब लोग होते हैं, कईयों के पास किराया नहीं होता या कईयों को जो जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ लगा लेते हैं, लोग नहीं ज्यादा परवाह करते इसकी। तो सर जो 8 बच्चे जिनमें HIV की तशखीस हुई है तो उन सब ने जो है वो ब्लड बाहर से लगवाया था, आपके अस्पताल से किसी ने नहीं लगवाया था? इस बात की तस्दीक हो गई है? हमारे हॉस्पिटल से भी लगवाते हैं। ये जो बच्चे 8 बता रहे हैं ना, ये एक्चुअली 8 नहीं है, ये 11 बच्चे थे। अच्छा। तो इनमें हाँ जी 11 बच्चे थे जो HIV पॉजिटिव आए हैं। तो ये सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट जो है ना हमसे भी ब्लड लगवाते हैं, कुछ बाहर से भी लगवाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी ना। पेशेंट को जितनी नीड होती है वो बाहर से भी लगवा लेते हैं, हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम तो शेड्यूल के मुताबिक डेली 15 से 20 बच्चों को हम जो है ना वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो सर आपके पास पूरा निजाम है, स्क्रीनिंग की जाती है, उसके बाद जो है वो बच्चों को ब्लड लगाया जाता है? हाँ जी हमने तो जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है उसमें मलेरिया का भी टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस बी का भी करते हैं, हेपेटाइटिस सी का भी करते हैं, HIV का भी करते हैं, सिफिलिस का भी टेस्ट करते हैं हम, ठीक है ना, एड्स के भी टेस्ट करते हैं हम। पूरे मतलब प्रॉपर स्क्रीनिंग के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। अच्छा सर जो अद्वियात हैं वो भी पूरी तरीके से फराहम की जाती है मरीजों को? हाँ जी अद्वियात जो आयरन चिलेशन की है ना, क्योंकि एक जो बोतल होती है खून की उसमें फौलाद होता है काफी ना। अच्छा। बार बार खून जब इन बच्चों को लगता है तो फौलाद की ज्यादती हो जाती है बॉडी में। अच्छा। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप होती है। उस फौलाद को कम करने की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है हमें जो है ना अस्पताल भी फुल फेवर करता है, तो वो दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनका आयरन ओवरलोड कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल गफूर साहब जाग से बात कर रहे थे। डॉक्टर यूनुस चाचर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूनुस साहब ये बताइएगा कि इस वक्त सिंध में कितने सेंटर्स हैं जो कि फाल हैं और कितने सेंटर्स ऐसे हैं जो कि गैर फाल हैं, जो कि इसे एड्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? हमारे जो सेंटर्स हैं वो तो माशाल्लाह सारे फाल हैं। हमारे 21 जो है वॉलंटरी कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। 46 हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के सेंटर्स हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेल का है और एक फीमेल का है। लेकिन बात ये आती है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में हम लोग तो मीडिया के थ्रू अपनी मोबाइल स्कीम्स भी भेजते हैं ताकि लोगों को पता चले। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है एक तो अनस्क्रीन ब्लड का है। अब हम लोगों ने खुद जाकर लारकाना में मशरूम लेबोरेटरीज जो थी उनको सील किया, ब्लड बैंक जो इलीगल थी उनको सील किया। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि एक दिन हम लोग सील कर आ जाते हैं, दूसरे दिन वो फिर खुल जाता है। तो जब तक सर उनके खिलाफ कार्रवाई फिर नहीं होती होगी ना जिस तरह की होनी चाहिए कि अगले दिन वो फिर से खोल के बैठ जाते हैं? हाँ, उसके लिए सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, जो उनके डोमेन में आता है और वो उस पर काम कर रहे हैं। DHO साहब मॉनिटरिंग करते हैं और उनको भी कहा गया है मॉनिटरिंग करें
जहाँ पर भी ऐसे ब्लड बैंक नजर आए उसको पूरी तरह जो बंद किया जाए। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो हमारे अताई डॉक्टरों की है। जब तक ये कोएक्स होंगे, ये आपका HIV हो या हेपेटाइटिस हो, खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि सस्ता इलाज के लिए गरीब लोग जाते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ है या दूसरी मसले हैं, उनके पास मतलब अनस्टेलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस भी बढ़ता जा रहा है। इस पैमाने पर कोई एक्शन लिया गया है आज तक, या कोई मुस्तकबिल में इस तरह का एक्शन लेने की जरूरत है? जो डेंटिस्ट हैं, जो जगह जगह दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं, या हजाम हैं, जो जेल हैं, वहां पर इस तरह का भी इत्तला सामने आती है कि वहां पर भी HIV के मरीज होते हैं, तो इस पैमाने पर जाकर कुछ प्रोग्राम आपने सोच रखा है? नहीं, एक तो हमारा तो अभी सिर्फ एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल ट्रीटमेंट एक्ट जो है वो आ गया है, पहले ऑर्डिनेंस था, अभी एक्ट है। इस पर सिंध एड्स कमीशन जो है वो बन रही है, उसका इंशाल्लाह कि अगले हफ्ते तक सिंध एड्स कमीशन की नोटिफाई भी हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि ये जो जहाँ भी अताई डॉक्टर्स हैं उनके लिए लेजिस्लेशन अभी तक या बना है, तो उनको गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन फिर दोबारा जो है वो DHO साहबान है या THOs हैं या डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, वो उन पर कोशिश करते हैं। लेजिस्लेशन भी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसा पक्का लेजिस्लेशन नहीं बना जिसके उनको सजाएं हो, ताकि उनको पता चले कि ये कितना घिनौना कारोबार कर रहे हैं। HIV एड्स के हवाले से मैं आपके प्रोग्राम के तावल से ये बताऊंगा कि अभी स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो, क्योंकि जिसको भी HIV होता है तो उसको धुतकारा जाता है और उसको न खाना, उसके बर्तन जो है उनमें लोग शेयर करते हैं, ना उसके बिस्तरों को या कपड़ों को शेयर करते हैं, जबकि ये बीमारी जो है हाथ मिलाने से या किसके कपड़े पहनने से ये नहीं होती। तो ये बावर कराना पड़ेगा, बिहेवियर लोगों का चेंज करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि HIV का भी मर्ज का इलाज आ चुका है, वी हैव अ ट्रीटमेंट नाउ, लेकिन पूरी जिंदगी इस मरीज को ट्रीटमेंट खानी पड़ेगी। तो सर ये शऊर जो है वो अवाम में अगर पहले से होता तो आज फिर 11,000 मरीज सामने ना आते, तो यकीनन इस शऊर को ज्यादा फैलाने की जरूरत है। तो इस हवाले से कोई इकदाम किए जा रहे हैं? उसके इकदाम ये है कि जो हमारे ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पुलिस हो, इन सब में हम लोग एडवोकेसी सेमिनार कराते हैं, सेंसिटाइजेशन करते हैं मीडिया के थ्रू। अब इतना लारकाना में केबल पे, डेली केबल पर जो है पैगाम किया जाता है कि ये बहुत ड्रास्टिक बीमारी है और HIV से हम किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि अभी प्रिवेंशन इज द ट्रीटमेंट नाउ। तो उसमें काफी गवर्नमेंट सिंध कंट्रोल प्रोग्राम कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह जो है वो कोशिशें इंशाल्लाह कारवा होंगी, और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। कल हम लोगों ने मीडिया की बहुत बड़ी वर्कशॉप की थी सिंध कंट्रोल प्रोग्राम के ताउन से, जिसमें मीडिया को सेंसिटाइज किया, उनको बताया कि उनका भी ये फर्ज बनता है, रिलीजियस लीडर्स का भी बनता है, पॉलिटिशियंस का भी बनता है, ताकि वो अपने अपने इलाके में लोगों को बताएं। और वो जो एक प्रोटोकॉल है हमारा, विदाउट कंसर्न हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसमें लोग ज्यादा आएंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा न्यू इन्फेक्शन का, और उनकी फौरी तौर पर हम ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी हम बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, जिस तरह की अभी डॉक्टर यूनुस साहब ने बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो कि हिडन थे वो अब सामने आ गए हैं, तो हम क्या उम्मीद रखें कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो ये तादाद अब कम होगी, लोगों में अवेयरनेस आएगी? देखें जी, डॉक्टर साहब ने जो बातें की बिल्कुल उनकी कोशिशें जो हैं वो देखने में भी आती हैं। एक इदारा है जो मुसलसल एक टास्क दिया गया है उस पर काम कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में कि इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक खबर जो हम 1000 लोगों तक जो मतलब जाके पहुंचाएं, वो एक लम्हे में वो 1000 लोगों तक पहुंच सकती है, लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। और इसमें गुजारिश ये होगी कि मीडिया में जो नुमाइंदे हेल्थ को कवर करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि उनको भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि कोई खबर ब्रेक करते हुए उनको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि थोड़ी सी ये एज ए बीइंग ए डॉक्टर में ये शिकायत भी यहाँ पर गुजारिश करूँगा कि बहुत सारी खबरें अखबार में या किसी में आ जाती हैं कि गलत इंजेक्शन लगने से फलां मरीज जान बहक हो गया। अब आपने ये डिसाइड कैसे कर दिया कि आपने कि ये गलत इंजेक्शन था? जब तक कि देखें एक सेप्रोन की गोली मैं आपको कह रहा हूं, या एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन जो है वो 1000 मरीजों को रिएक्ट नहीं करता, वो 1001 को कर सकता है, उसमें वो उसकी जान जा सकती है। तो आपने किसी की खबर एक ब्रेक कर दी और उसकी नामूस पे, इज्जत पे भी एक आ गया, और आपने
ایک دوسرے لوگوں میں بھی پینک پھیل گیا. تو گزارش یہ ہے کہ مطلب جو نمائندگی کرتے ہیں اپنا ہمارے میڈیا کے ایسے نمائندے جو ہیلتھ کو کور کرتے ہیں ان میں بھی تھوڑا سا ایک آگاہی پیدا کرنی ہوگی. اور آپ کا سب سے بڑا رول ہے میڈیا کا کہ اس کے لیے کوئی پروگرام آپ بالکل بنائیں, اور اس میں جو ہے نا اگر 5-10 منٹ کے لیے بھی کوئی اس طریقے کی مختلف بیماریوں پہ, اب ایڈس لازمی نہیں ہے, اس میں مختلف بیماریوں پہ اگر آپ آگاہی دیتے رہیں گے تو میرے خیال میں کہ لوگوں میں یہ شعور انشاءاللہ تعالی ضرور آئے گا. اور ہمارے لوگ آج کل ان کا رجحان ہے اخباریں پڑھنے کا, ٹی وی دیکھنے کا, اور بلکہ یہ میسیجز آپ ڈراموں کے وسیلے سے بھی دے سکتے ہیں کچھ اور. اچھا سر, ایک مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے نا کہ چلیں جو شہر ہیں وہاں تو میڈیا کی رسائی ہے, جو ایسے دور کے دیہات ہیں جہاں پر یہ رسائی نہیں ہے, سوشل میڈیا نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے, ریڈیو نہیں ہے, تو وہاں کے لوگ بیچارے کیا کریں, ان کو کون بتائے؟ تو ان کے لیے تو کوئی ٹیمیں ہونی چاہیے نا جو جا کے ان کو بتائیں کہ یہ بیماری ہے, علاج کروا لیں. نہیں, ان کا کام تو ہو رہا ہے, ان کا کام جیسے یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو یہ اس کی بلکہ وضاحت وہ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا علاقہ ہوگا, اگر ہوگا بھی تو بہت ریئر ہوگا, جہاں پر ٹی وی یا ریڈیو یا موبائل, مطلب تھرو موبائل SMS بھی اردو میں یا جو لوکل لینگویجز ہیں اس میں بھی ان کو دیا جا سکتا ہے, آگاہی دی جا سکتی ہے. ٹیمیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ انگریزوں کے دور میں بالکل, مطلب میں آپ کو یہ 1800 کی بات بتا رہا ہوں, میں ان دنوں میں آگاہی کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا. ان دنوں میں تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کوئی ٹی وی ہوگا, کوئی مطلب ان دنوں میں موبائل تھیٹر ہوتے تھے, اور اس موبائل تھیٹر پہ وہ لوگوں کو پہلے ایک دن جا کے وہاں پر ایک منادی کرا دی جاتی تھی کہ بھائی کل جو ہے نا آپ کو فلم دکھائی دے جائے گی. اس فلم سے پہلے جب وہ لوگ جمع ہوتے تھے تو اس پہ وہ پروپیگنڈا مہم اپنی, حالانکہ وہ ان دنوں میں جو پروپیگنڈا ہوتی تھی وہ ہمارے جو فریڈم فائٹر ہوتے تھے ان کے خلاف بھی. اچھا, اس طرح سے بات جو نا وہ سمجھ بھی آ جاتی ہے جس طرح سے اگر آپ بتا رہے ہیں کہ اگر کیا جائے. اچھا یونس صاحب بتائیے گا کہ جو دیہی علاقے ہیں دور دراز کے جہاں پر ٹی وی نہیں ہے یا لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس حوالے سے, تو اس سے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں وہاں پر؟ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ حجام بیٹھے ہوئے ہیں, دندان ساز ہیں, تو وہاں پر آپ نے کیا حکمت عملی تیار کر رکھی ہے؟ وہاں پر لوگوں میں کس طرح سے اویئرنیس فراہم کی جائے گی؟ اس کے علاوہ وہاں پر کیا اقدامات کیے جائیں گے, کیا سوچ رکھا ہے؟ پہلے تو ہماری موبائل اسکیمز ہوتی ہیں جو وہاں پر رورل ایریاز ہیں وہاں پر جاتی ہیں, ان کو ویڈیو شو دکھاتے ہیں, اور IEC مٹیریل ہے چاہے وہ سندھی لینگویجز میں, اردو میں بھی ہے, وہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. دوسرا تھرو لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ہم لوگوں نے IEC مٹیریل جو ہے وہ دیا ہوا ہے, ان کو ٹریننگ دی ہے, اسٹاف پورا ٹرینڈ ہے, وہ لوگ جاتے ہیں. جس طرح پولیو کی مہم ہے اس طریقے سے وہ HIV ایڈز کی بھی جو ہے ان کو بتاتے ہیں, اور IEC مٹیریل کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اور تاکہ ایون آپ تھر کو دیکھ لیں, تھر کے اندر ہم لوگوں نے فیسٹیول کیا تھا باقاعدہ HIV ایڈز کا. ابھی تھر کے جو لوگ ہیں چاہے وہ آپ کے مٹی میں وہاں پہ, ان لوگوں کو ابھی یہ پتا ہے کہ HIV اور ایڈز میں کیا فرق ہے اور وہ کس طریقے سے پریونشن کر سکتے ہیں. دوسرا, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہماری SCI کلینکس ہیں یا VCCD سینٹرز ہیں یا DHS اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے ساتھ ہمارا جو لیازن ہے, میں نے تو باقاعدہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس قائم کی ہے جس کا چیئرمین ڈپٹی کمشنر ہے, ممبر SSP ہیں, ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے, اور MS ہیں یا DHO صاحبان ہیں. تو وہ اپنے اپنے علاقے میں ان کو پورا پتا ہے کہ کہاں پر کیسز جو HIV کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹ ہم لوگ وہیں پر ڈور اسٹیپ پر جو ہے ہم لوگ مہیا کرتے ہیں. اچھا یونس صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ادویات جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں ان مریضوں کو؟ ادویات بہت زیادہ مہنگی تو نہیں ہیں؟ جو مریض آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں انہیں مفت ادویات فراہم کی جاتی ہیں, کمی تو نہیں ہے ان کی؟ جو ادویات ہیں کیونکہ ARV جو اینٹی ریٹرووائرل جو میڈیسنز ہیں یہ گلوبل فنڈ پرووائڈ کرتا ہے تھرو نیشنل ایڈ کنٹرول پروگرام, اور ہمارے پاس وافر مقدار میں یہ دوائیں ہیں اور فری آف کاسٹ جو ہے پورے سندھ میں جہاں بھی پیشنٹ ہے ان کو مل رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر یونس چاچڑ, HIV انچارج سندھ, اور انہوں نے ہم سے باتیں شیئر کی ہیں. حیا ہے کہ اس مرض کو روکنے کے لیے, HIV اور ایڈز کو روکنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. محمد علی صاحب, آخر میں بتا دیجیے گا کہ عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا احتیاطی تدابیر ہم اختیار کریں کہ ہمیں خدا نخواستہ یہ بیماری نہ ہو, اگر خدا نخواستہ کسی کو ہے تو اس کی تشخیص بھی ہو جائے. دیکھیں, میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے سب سے پہلے تو حکومت کو بھی یہ گزارش کروں گا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ
क्वेक्स जो हैं, जो अताई डॉक्टर्स हैं, वो इसको फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं और क्वेक्स की जो प्रेजेंस है उसमें बहुत बड़ी करप्शन है। और ये नहीं है कि कोई अगर डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ ऑफिसर या वहाँ की जो पुलिस है उसको ये नहीं पता कि यहाँ पर कौन जो है ना वो लाइसेंस डॉक्टर है, कौन नहीं है। ठीक है। लेकिन ये 5 से 10 हज़ार पर मंथ जो है ना ये एक भत्ता कलेक्ट होता है जो कहीं ना कहीं पहुंचता है सही। जो उनको सर्वाइवल के लिए। तो एक तो कानून साजी सख्त होनी चाहिए कि देखिए ये जान का सौदा है, ये जान से खेला जा रहा है और ब्लड बैंक्स और इनके खिलाफ जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक दिन बंद लोगों में आगाही होनी चाहिए और जो कार्रवाइयां होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, ठीक है, उनके खिलाफ भी अब हुकूमत को काम करना होगा। आज के इस प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही और आखिर में ये कहूं कि एहतियात इलाज से बेहतर होती है, एहतियात रखें तो इंशाल्लाह आपका जो सिलसिला है और जो आपकी सेहत है वो आपका साथ भी देगी। कल फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए जाग।